ان دنوں میں 8ویں میں پڑھتی تھی کہ ایک روز جب اسکول جانے کو تیار ہو رہی تھی، اپنے محلے کی مسجد سے ایک اعلان سنا کہ ایک بچی تولیے میں لپٹی کھجور کی باسکٹ میں ایک صاحب کو ملی ہے، اگر اس بچی کا کوئی وارث ہو تو فوراً پہنچے۔ قصہ یہ تھا کہ مسجد کے سامنے ایک پھل فروش دن بھر پھل فروخت کرتا تھا۔ چند خالی کھوکھوں پر کھجور کے ٹوکرے رکھ کر ان میں پھل سجا دیتا۔ گزرنے والے وہاں ٹھہر کر اپنی ضرورت کے مطابق پھل خرید کر آگے بڑھ جاتے۔ وہ جب مغرب کے وقت کام بند کرتا تو بچے ہوئے پھل ایک ریڑھی پر رکھ کر گھر لے جاتا، لیکن کھجور سے بنے ٹوکرے وہیں پلاسٹک سے ڈھک دیتا، ان کو نیچے رکھے لکڑیوں کے کھوکھوں سے باندھ کر چلا جاتا۔ اس روز نماز فجر ادا کرنے کے لیے آنے والے ایک شخص کی نظر پھل فروش کے اس ٹھیے پر پڑی۔ اس کے ٹوکروں کے ساتھ ایک باسکٹ سے کسی ننھے بچے کی رونے کی آواز نے نمازی کو جب اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ متعجب ہوا کہ باسکٹ میں پھل فروش کا کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ ایک نوزائیدہ بچی تولیے میں لپٹی ہوئی غالباً بھوک کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اس نے دوڑ کر مسجد کے امام صاحب کو مطلع کیا۔ امام صاحب نے فوراً مسجد میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی وارث ہے تو آ کر بچی کو لے جائے۔ کوئی وارث ہوتا تو آتا نہ، شاید حقیقی وارث خود ہی بچی کو اس کیفیت سے دو چار کر گئے تھے۔ یہ اعلان سن کر محلے کے بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ انہی میں ہمارے پڑوسی مہربان ملک صاحب بھی تھے، جن کی بیوی نرم مزاج اور رحم دلی کے باعث بہت مشہور تھیں۔ جن صاحب کو بچی ملی وہ بھی مسجد کے سامنے ہی رہائش پذیر تھے۔ اسد ان کا نام تھا۔ ملک صاحب کی بیوی نے ہی انہیں دوڑایا کہ اگر بچی لاوارث ہے اور اسد صاحب اگر اس کو نہ رکھنا چاہیں تو اس معصوم بچی کو ہمیں دے دیا جائے، میں ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کر لوں گی۔ انہوں نے انسانی جذبہ ہمدردی کے سبب یہ کہا تھا۔ بچی کو دیکھا تو ہر کسی کو اس پر پیار آیا۔ بمشکل 2-3 دن کی تھی، خوبصورت سی فراق پہنے ہوئے صاف ستھرے تولیے میں لپیٹی گئی تھی۔ امام صاحب سے اسد صاحب نے استدعا کی کہ بچی یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے ملی ہے۔ اعلان کروایا کہ شاید کوئی وارث یہاں قریب ہو، اگر کوئی نہیں آتا تو اس بچی کو مجھے دے دیا جائے کہ میری ایک ہی بچی ہے اور آپریشن کی پیچیدگی کے سبب اب میری بیوی مزید اولاد جنم نہیں دے سکتی۔ ہمیں یہ دوسری بچی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، گھر میں ہماری 2 بیٹیاں ہو جائیں گی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروا دی گئی مگر کوئی وارث نہ آیا۔ ایک روز ملک صاحب کی بیوی خود گئیں اور اسد کی بیوی سے اصرار کیا کہ یہ بچی آپ ہمیں دے دیں، لیکن بیگم اسد نے انکار کر دیا۔ کئی روز اڑوس پڑوس اور ادھر ادھر کے رہنے والوں میں اس واقعے کا چرچا ہوتا رہا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سبھی اس قصے کو بھول بھال گئے، مگر یہ بچی جس کا نام مہوش رکھ دیا گیا تھا، اسد صاحب ہی کے گھر پرورش پاتی رہی۔ اسد صاحب کی بیوی نے اس پھول سی کلی کی بہت پیار اور توجہ سے پرورش کی، اپنی بچی سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا۔ اس خاتون کے طرز عمل سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا یہ واقعی انہی کی بیٹی ہے۔ سوائے چند پڑوسیوں کے باقی لوگوں کو اب یہی معلوم تھا کہ اسد صاحب کی 2 لڑکیاں ہیں۔ اسد صاحب شہر میں معزز مقام رکھتے تھے، اس وجہ سے بھی لوگوں نے اس لاوارث بچی کے بارے میں زیادہ چرچا نہ کیا۔ دولت مند کی نیکی عظمت کی بلندیوں کو جلد چھو لیتی ہے، اور کسی ایسی بچی کو ولدیت کا اعزاز دے دینا جو صاحب خانہ کو سر راہ پڑی ملی ہو، واقعی دل گردے کا کام ہے۔ اسد صاحب نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ لوگ اگرچہ ایسے بچوں کو قبول کرنے کو عار سمجھتے تھے، مگر ان میاں بیوی نے تو دل سے مہوش کو قبول کیا تھا۔ جب وہ 5 برس کی ہو گئی تو اس کو اسکول میں داخل کرواتے وقت داخلہ فارم پر بھی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ مہوش بے حد خوبصورت، ہونہار اور بلا کی ذہین نکلی تھی، جو دیکھتا اس کو بے اختیار اس پر پیار آ جاتا تھا۔ جب سے اسد صاحب اور ان کی زوجہ نے اس کو گود لیا تھا، ان کے گھر میں دھن دولت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بڑی بچی معروف اب 13 برس کی تھی، وہ بھی مہوش سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ اس لڑکی کی خوش نصیبی تھی کہ ان حالات میں گود لینے والوں کا حقیقی والدین جیسا پیار اس لاوارث کو ملا تھا، اور اب وہ لاوارث نہ رہی تھی، بلکہ اس کا وارث معاشرے میں ایک باعزت مقام رکھتا تھا۔
البتہ بیگم اسد اس معاملے میں بہت چکنی رہا کرتی تھیں کہ کبھی کوئی مہوش کو اس کے ماضی کے بارے میں آگاہ نہ کر دے، تبھی وہ اس کو آس پڑوس میں اکیلے جانے نہ دیتی تھیں۔ جہاں جاتی اپنے ساتھ رکھتی۔ رشتہ داروں کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھولے سے بھی اس بات کا کبھی تذکرہ نہ کرے کہ مہوش ان کی حقیقی اولاد نہیں بلکہ لیپ پالک ہے۔ میٹرک پاس کرتے ہی معروف کی شادی کر دی گئی، اور جب مہوش نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی تو اسد اور ان کی بیوی کو اس کی بھی شادی کی فکر نے آ گھیرا۔ مہوش نے کالج میں پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اسد صاحب نے سوچا کہ ہم نے پالا اولاد کی طرح ہے، پھر بھی زمانہ کب کسی کو معاف کرتا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل نہ رہیں، اور کوئی بدخواہ بچی سے اس کے لاوارث ملنے کی داستان بتا دے تو ہماری ساری محنت اکارت جائے گی۔ بہتر ہے ہماری زندگی میں اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ جس شہر میں یہ رہتے تھے یہاں لڑکیوں کے لیے ابھی علیحدہ کالج نہ بن پایا تھا، لہٰذا جو والدین کو ایجوکیشن میں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کو آر نہ جانتے تھے، ان کی بچیوں کو لڑکوں کے کالج میں داخلہ دے دیا جاتا تھا۔ اسد صاحب کو ایجوکیشن میں مہوش کو داخلہ دلانے سے ڈرتے تھے، مگر ان کی بیوی نے حوصلہ دلایا اور مہوش کو لڑکوں کے کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ وہ لائق طالبہ تھی، کلاس میں اول پوزیشن لیتی تھی، تاہم وہ کچھ الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی، تبھی مغرور سمجھی جاتی تھی۔ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے الگ تھلگ رہتی، بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرتی۔ اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی رواں نہ رکھی گئی تھی، لہٰذا اس کو اپنے والدین کی عزت کا بھی پاس تھا جو اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ ایان اس کا کلاس فیلو تھا۔ لڑکیوں میں اگر مہوش کو سب میں امتیاز حاصل تھا تو لڑکوں میں ایان قابل قدر تھا۔ وہ خوبرو پرکشش ہی نہیں، اول پوزیشن لینے والا طالب علم بھی تھا۔ جہاں ساری کلاس ایان سے دوستی کی خواہاں تھی، وہیں مہوش کی اس سے حسد کی لاگ تھی، اور اس مقصد پر ٹھنی رہتی تھی کہ ایان اکثر اسے زیادہ نمبر لے جاتا تھا۔ وہ سوچتی اگر یہ کلاس میں نہ ہوتا تب میں ہی ہمیشہ اول پوزیشن پر رہتی۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کو زیادہ محنت سے پڑھتی تھی۔ یوں دونوں کی شخصیت میں چند خوبیاں مشترک تھیں، دونوں ہی عادات اور مزاج کے لحاظ سے ایک جیسے تھے، کام گو اور پڑھائی میں دھیان رکھتے تھے، سب سے الگ تھک رہنا پسند کرتے تھے، تبھی ایان بھی مغرور ہی سمجھا جاتا تھا۔ کچھ دنوں سے مہوش کو ریاضی میں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی، ضرورتاً اس نے ایک دو بار ایان سے بات کی، اور جو دقت سوال سمجھنے میں ہو رہی تھی ایان نے اس کو چند مشکل فارمولے آسان بنا کر سمجھا دیے۔ اس طرح دونوں کے بیچ مقابلے کے کھچاؤ میں کمی آ گئی۔ پھر نہ جانے کیوں کر میں گوئیاں جنم لینے لگیں۔ ایک دوسرے سے مقابلہ اور نیچا دکھانے کی خواہش نے کب اور کس لمحے ان میں پسندیدگی کے جذبات کو جنم دیا، اور کلاس نے یہ نوٹ کر لیا کہ ایان مہوش کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر ایک آدھ سوال غلط کر کے کم نمبر لینے کی کوشش کرتا تاکہ مہوش فرسٹ پوزیشن پر آ جائے اور وہ سیکنڈ پوزیشن لے لے۔ وہ اس سے ہر بازی ہار کر خوشی محسوس کرنے لگا تھا۔ دونوں پہلے ایک دوسرے سے بات تک نہ کرتے تھے، اب بات کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے لگے تھے۔ چند دوستوں نے مذاق بھی کیا تو ایان نے کہہ دیا کہ مہوش اس کی قریبی رشتہ دار ہے۔ کلاس میں تو دونوں کا رویہ قدرے محتاط تھا، لیکن دلوں میں ان کے ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا گیا۔ وہ دونوں اپنے اساتذہ کے چہیتے شاگرد تھے، کیونکہ جب طالب علموں کا تعلیمی ریکارڈ شاندار ہوتا ہے ان کی عزت استادوں کے دلوں میں اور عزت کا مقام کلاس میں بنا رہتا ہے۔ دونوں ہی محنت سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے، کسی میں ان کو بدنام کرنے کی جرت نہ تھی۔ اب تعلیم کا آخری سال تھا اور دونوں کے سامنے مستقبل کا سوال تھا۔ مہوش کے دل میں یہ خواہش جنم لے چکی تھی کہ ایان اس کا جیون ساتھی بنے۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اتنا اچھا اور لائق لڑکا ہے کہ اس کا نہ صرف مستقبل روشن ہوگا بلکہ وہ ایک بہترین جیون ساتھی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر ایان بھی مہوش کے بارے میں ایسا ہی سوچ رہا تھا اور یہی جذبات رکھتا تھا، تاہم اپنی پسند سے دونوں کو ہی اپنے اپنے والدین کو بر وقت آگاہی دینا لازم تھا، ورنہ گزرتا وقت ان کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا تھا۔ ایان کے والدین کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہم وہی دلہن لائیں گے جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہوگا۔
اپنی مرضی نہ تھوپیں گے۔ رزلٹ آ گیا۔ مہوش اور ایان دونوں ہی نے امتیازی پوزیشن لی تھی۔ اب اصل مراحل طے کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مہوش نے اپنی والدہ کو، ایان نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے طور پر کس سے شادی کے آرزو مند ہیں۔ ایان کے والدین کا خوشحال ذمہ دار گھرانہ تھا۔ اس کو ملازمت کی فکر نہ تھی۔ خدا کا دیا بہت کچھ تھا اور دولت کی کمی نہ تھی۔ ماں جلد از جلد گھر میں اس کی دلہن لانا چاہتی تھی اور رشتوں کی بھی کمی نہ تھی۔ اس نے خاندان کی بہت سی لڑکیوں کے نام لیے، مگر ایان نے سب کو رد کر دیا۔ تو ماں نے کہا، پھر تم ہی اس لڑکی کا نام پتہ بتا دو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ ایان نے مہوش کے والدین کا بتا دیا کہ اس گھر سے رشتہ طلب کریں تو میں شادی کروں گا۔ پتہ معلوم ہو گیا تو ایان کی والدہ سوچ میں پڑ گئیں، کیونکہ یہ تو اس کے میکے کے محلے کا ہی پتہ تھا کہ جہاں مہوش کے والدین رہتے تھے۔ وہ اس میکے کے تمام قدیمی گھرانوں کو جانتی تھیں۔ اگرچہ ایان کے والدین نے شادی سے 1 سال پہلے ہی اس محلے سے مکان فروخت کر کے نقل مکانی کر لی تھی اور تب سے وہ مذکورہ محلے میں نہ گئی تھیں۔ سوچا کہ لازم ہے کہ میں مہوش کے گھرانے کو بھی جانتی ہوں گی۔ اگر وہاں جا سکوں تو ان کے بارے میں چھان بین کی بھی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ ایک روز وہ بغیر ایان کو بتائے مہوش کے پڑوس میں گئیں۔ یہ بھی پرانے رہائشی تھے اور ایان کے نانا اور نانی کو بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے راشدہ یعنی کہ ایان کی والدہ کو پہچان لیا۔ راشدہ نے بتایا کہ وہ اسد صاحب کی لڑکی مہوش کو بہو بنانا چاہتی ہیں اور اسی سلسلے میں ادھر آئی ہیں۔ ابھی وہ اسد صاحب کے گھر نہ گئی تھیں۔ ملک صاحب کی بیوی نے کہا، ہاں لڑکی تو بہت اچھی ہے راشدہ، مگر ایک بات تم سے چھپانے کو بددیانتی سمجھتی ہوں۔ تم مہوش کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں میرے پاس آئی ہو اور رشتہ کرنے سے پہلے ہر بات کی صحیح معلومات چاہتی ہو، تو میرا فرض ہے کہ تم سے کچھ نہ چھپاؤں۔ یہ بہت اچھی اور لائق بچی ہے اور قسمت والوں کو ہی ایسی لڑکی بطور بہو ملتی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسد صاحب کی حقیقی بیٹی نہیں ہے بلکہ لیپ پالک ہے۔ یہ سنتے ہی راشدہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ حیران و پریشان ملک صاحب کی بیوی کو دیکھنے لگی۔ ملک صاحب کی بیوی نے کہا، یہ حقیقت وہ یقیناً تمہیں نہیں بتائیں گے اور شاید یہاں کوئی بھی نہ بتائے، لیکن ہمارے تمہارے والدین سے اچھے مراسم رہے ہیں، لہٰذا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تمہیں یہ بات بتا دوں۔ اسد صاحب کی تو اپنی ایک بیٹی موجود تھی، پھر انہوں نے لے پالے کی ضرورت کیوں محسوس کی اور یہ لڑکی ان کو کہاں سے ملی؟ کیا تم نے عرصہ قبل ہمارے محلے کی مسجد میں ہوا وہ اعلان نہیں سنا تھا؟ ایک لاوارث بچی اسد صاحب کو پھل فروش کے ٹھیے پر ملی تھی۔ نہیں، وہ بولی، تب میں خالہ کے گھر پر تھی۔ انہوں نے مہوش کو لے پالک بنایا نہیں، اللہ کی طرف سے یہ نیکی اسد صاحب کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ یہ بچی انہیں ایک پھل فروش کے ٹھیے پر ایک ٹوکرے میں رکھی ملی تھی۔ جبکہ وہ ایک روز فجر کی نماز پڑھنے نکلے تھے، بچی کے رونے کی آواز سن کر انہوں نے اس کو گود میں بھرا تو پھر گود لے لیا، تب سے یہ ان کے پاس ہے۔ ہم نے بھی مہوش کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا مگر انہوں نے نہیں دیا۔ خیر لے پالک ہونے یا لاوارث ہونے میں بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ ضرور گنہگار ہوں گے۔ یہ معصوم نیک اور گناہوں سے پاک تھی۔ ملک صاحب کی بیوی نے تو سچ کو گوش گزار کر کے اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کر دیا، لیکن راشدہ یہ کہانی سن کر سکتے میں رہ گئیں۔ جب وہ گھر آئیں تو حواس باختہ تھیں۔ بیٹے نے سوال کیا، کیوں، کیا لڑکی پسند نہیں آئی یا گھر آنا؟ انہوں نے کہا، بیٹے مجھے لڑکی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے والدین مدتوں ان کے پڑوس میں رہے ہیں اور ہم انہیں خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میری شادی ہو گئی تو پرانے محلے پڑوس میں کبھی جانے کا مجھے موقع ہی نہ ملا۔ آج تمہاری خاطر گئی تھی، مگر میں نہیں سمجھتی کہ وہ لڑکی تمہارے لیے مناسب ہے۔ کیوں ماں، آخر اس میں کیا کمی ہے؟ بدصورت ہے، بدتمیز ہے یا پڑھی لکھی نہیں ہے؟ اس کے والدین تو علاقے کے سب سے خوشحال اور عزت دار لوگ ہیں، پھر آپ کے منہ سے مہوش کے لیے انکار کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ماضی ایک تہمت کے جیسا ہے۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ لڑکی کسی بد نصیب کی خطا کا ثمر ہے۔ ماں پہیلیاں مت بجھوائیں، خدا جانے آپ کیا کہہ رہی ہو۔ یہ لاوارث بچی تھی بیٹا،
3 दिन की थी कि कोई उसको फल फरोश के खाली टोकरे में डालकर चला गया था। तभी ये कसम परसी के आलम में असद साहब को मिली थी और उन्होंने इसे गोद ले लिया था। तो अब बताओ कि हम ऐसी लड़की को क्यों कर घर की इज्जत बना सकते हैं जिसके वालिदैन का अता पता मालूम नहीं है। अगर आप बहू नहीं बना सकती तो मैं ऐसी लड़की को बीवी बना सकता हूँ। मुझे उसके माजी या माँ बाप से कोई गर्ज नहीं है। महविश एक नेक, शरीफ, मेहनती लड़की के तौर पर मेरे सामने रही है। वो तालीम याफ्ता है और उसने एक शरीफ और इज्जतदार घराने में परवरिश पाई है। क्या ये काफी नहीं है? बेटे के कड़े तेवर देखकर माँ खामोश हो गई, मगर अंदर ही अंदर से सुलगने लगी कि कैसे बेटे को इस अमर से बाज रखे। उधर महविश के रिश्ते आ रहे थे और उसकी माँ शशो पंज में थी। महविश कह चुकी थी कि जल्द अयान अपनी वालदा को रिश्ते के लिए हमारे घर लाने वाला है, आप इंतजार कर लें। महविश तो अयान के वालिदैन के आने की मुंतजिर थी, इसलिए ऐसा कह रही थी, मगर ये लोग नहीं आ रहे थे। अयान के वालिद को कोई एतराज ना था कि ये हम पल्ला लोग थे, मगर बीवी अड़ी हुई थी कि इधर रिश्ता नहीं करना है। अयान ने भी माँ से बाकायदा जंग ठान ली थी। वालिद तो गैर जानिबदार रहे। माँ बेटे में ठन गई। बेटे ने माँ के पांव तक छू लिए, इल्तजा कर ली। अजब बात थी कि इतना प्यार करने वाली माँ टस से मस न होती थी, बल्कि उसकी परेशानी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। जिसका प्यार न काबिल शिकस्त था, वही हस्ती बेटे की खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। शोहर ने भी बहुत समझाया कि बेटे की खुशी का ख्याल करो और जिद छोड़ दो, मगर राशिदा बेगम ने यही जवाब दिया, जहाँ भी कहो वहाँ अयान की शादी कर दूंगी, मगर इस लड़की से नहीं करूंगी। मैंने मालूम कर लिया है कि ये लड़की मुनासिब नहीं है। शोहर बिलाखिर खामोश होकर बैठ गए। वो बीवी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। अलबत्ता बेटे से कह दिया कि तुम बेशक खुद जाकर शादी कर लो, मुझे एतराज नहीं होगा। अयान माँ के रवैये से मायूस होकर बिलाखिर खुद ही महविश के वालिदैन के पास चला गया और बराह रास्त उनकी बेटी का हाथ तलब करने असद साहब के घर जा पहुंचा। उन्होंने ये कहकर रिश्ते से इनकार कर दिया कि बेटा, बगैर तुम्हारे माँ बाप के हम तुम अकेले को अपनी बेटी का रिश्ता देना नामुनासिब बात समझते हैं। अपने वालिदैन को राजी करके ले आओ तो बात कर लेंगे। अयान ने बाप से दोबारा इल्तिजा की कि अम्मा राजी नहीं हैं, आप तो राजी हैं, आप मेरे साथ चलें, अम्मा को रहने दें, उनको हम बाद में मना लेंगे। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर हामी भर ली और अयान के रिश्ते के लिए बगैर बीवी के ही बातचीत तय करने के वास्ते असद साहब के घर आ गए। उनसे असद साहब की पुरानी जान पहचान निकल आई और वो महविश का रिश्ता अयान के लिए देने पर रजामंद भी हो गए कि औरतों का मामला बाद में सुलझा लेंगे, अभी सिर्फ लड़के और लड़की का निकाह खामोशी से कर लेते हैं। असद साहब ज्यादा धूम धड़क्का खुद भी नहीं चाहते थे, क्योंकि महविश के लावारिस बच्ची के तौर पर मिलने का वाकया लोगों के जहनों में अभी ताज़ा था। क्या खबर शादी के मौके पर ही भूला हुआ वाकया और बरसों पहले का राज किसी की जुबान पर आ जाए और उनकी बच्ची का सुकून बर्बाद हो जाए। निकाह की तारीख लड़की और लड़के के वालिद के बाहमी मशवरे से तय हो गई, लेकिन अयान के वालिद ने अपने दोनों भाइयों को जरूर खबर कर दी कि वो भी फलां रोज निकाह के मौके पर शरीक होंगे। यूं देवरों की बीवियों के जरिए अयान की वालदा को इल्म हो गया कि शोहर उनके इल्म में लाए बगैर अयान का महवी से निकाह करने जा रहे हैं। राशिदा बेहद घबरा गई और कोई चारा ना देखा वो मेरी खाला के पास आ गई। बताती चलूं कि राशिदा खाला की बचपन की सहेली थी और 5वीं से 10वीं जमात तक उनकी क्लास फेलो ही रही थी और उनका कोई राज उनसे छुपा हुआ नहीं था। ये भी कि जब वो 10वीं जमात में थी तो उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया था और वो प्यार में इस हद तक चली गई थी कि वो उम्मीद से हो गई थी। और बिलाखिर राशिदा को अपनी वालदा को ये राज बताना पड़ गया। माँ बेचारी जमाने से ज्यादा शोहर से डरती थी। लड़की को बहन के घर भिजवा दिया और जब राशिदा ने एक बेनाम बाप के बच्ची को जन्म दिया तो उसकी माँ ने उस नौजायदा बच्ची को एक फल फरोश के टोकरे में रात के 3 बजे ले जाकर डाल दिया, ऊपर चादर से ढक दिया कि अगर अल्लाह ने इस मासूम जान को जिंदा रखना हुआ तो वो उसकी जिंदगी और परवरिश का खुद ही इंतजाम कर देगा। उसके बाद उन लोगों ने घर फरोख्त किया और उस मोहल्ले को छोड़ दिया था।
یوں راشدہ اور اس کے گھر والے ایک بڑی رسوائی سے تو بچ گئے، مگر راشدہ کے دل کا داغ ہرا ہی رہا۔ اس کی شادی ہو گئی۔ آج وہ اپنے بیٹے ایان کی ضد کے سامنے اسی سبب ہتھیار نہ ڈال رہی تھی کہ ایان کی ضد اور اس کی محبت اس کے لیے ایک بڑی آزمائش بن رہی تھی۔ اس نے میری خالہ سے کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے بیٹے کو اس امر سے کیا کہہ کر باز رکھوں؟ وہ اپنے شوہر کو کیوں کر اپنی زندگی کی ایک ایسی بڑی غلطی سے آگاہ کروں کہ اس کے بعد میرے لیے زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے؟ میری خالہ نے اس سے کہا کہ تم خاموش رہو، شوہر کو اس عمر میں ایسا راز بتا کر دکھ نہ پہنچاؤ کہ جسے وہ سہن نہ سکیں۔ البتہ تمہارے بیٹے کو بلا کر میں خود بات کر سکتی ہوں۔ اپنے گھر پر خالہ نے ایان کو بلوایا اور یہ کہہ کر حقیقت بتا دی کہ بیٹا، انسان خطا کا پتلا ہے اور تمہاری ماں کے ساتھ تو دھوکہ ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس دھوکے کی تکلیف دہ تفصیل سے تمہیں آگاہ کروں۔ بہرحال تم مہوش سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر ماں کے کہنے سے باز رہ جاتے تو شاید تمہارے اور ان کے درمیان کا پاکیزہ رشتہ میلا کرنے کی میں تو کیا کوئی بھی کبھی جرأت نہ کرتا، لیکن اب مجبوری ہے۔ تم اس معاملے کو یہیں ختم کر دو اور اپنی ماں کو بھی شرمندہ نہ کرو، بلکہ ان کو ایک انسان سمجھ کر معاف کر دو۔ ماں بھی انسان ہی ہوتی ہے اور کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہت تکلیف سہ کر محبت سے تمہیں پالا ہے۔ ایان کا چہرہ غم و غصے سے نہیں، بدترین گہرے صدمے سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے میری خالہ کے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا۔ بعد میں خالہ نے امی سے کہا تھا کہ میں جانتی تھی کہ ماں کا راز جان کر اس کے دل میں ماں کا تقدس مجروح ہوا تھا، مگر میں مجبور تھی۔ جس راز سے اس کی حقیقی ماں پردہ اٹھانے سے قاصر تھی، مجھے یہ ناگوار فرض سر انجام دینا پڑ گیا۔ ایان اس راز کو جاننے کے بعد اپنے گھر نہ گیا اور ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد کہاں روپوش ہو گیا کسی کو معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ راشدہ بیٹے کے صدمے اور جدائی کے غم کو دل سے لگا کر صرف 3 برس زندہ رہی اور اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ اس کی وفات کے 1 سال بعد ایان نے باپ سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت تک کینیڈا میں تھا۔ سال بعد اپنے والد کو بھی وہاں اپنے پاس بلوا لیا۔ ایان کینیڈا میں شادی کر چکا تھا اور وہ وہاں اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا، اور یہاں مہوش کے والدین نے بھی اس کی ایک اچھا گھرانہ دیکھ کر شادی کر دی۔ اب مہوش بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس طرح یہ راز ایک موڑ پر آ کر پھر سے ہمارے سینوں میں دفن ہو گیا اور دفن ہی رہا۔ کبھی مہوش اور اس کے گھر والے بھی یہ نہ جان سکے کہ راشدہ یا ایان کے ساتھ کیا ہوا اور ایان کہاں غائب ہو گیا، کیوں لوٹ کر نہ آیا۔ یہ دنیا سچ مچ ایک نگار خانہ ہے جہاں کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ خدا ہر کسی کو اس قسم کے صدمات سے محفوظ رکھے کہ جن کے تصور سے ہی دلوں پر وحشت چھانے لگتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔